عہدوں پر فائز مردوں اور عورتوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، آج بھی یہ کہتے ہیں کہ بندے اور اللہ کے درمیان کسی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں، بس بندہ اللہ کے سامنے جب ہوتا ہے تو بس ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں، ملاقاتیں اور گفتگو اور راز و نیاز، بس یہی ہے، بیچ کے سارے وسیلے سائڈ پہ کر دو، کسی کی کوئی ضرورت نہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی جذباتی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی غیر اسلامی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی یہ جو کانسیپٹ ہے یہ آؤٹ آف اسلام ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں کوئی کسی کی ضرورت نہیں اور بندہ اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ گفتگو کے لیے، اپنے ساتھ ڈائریکٹ ہونے کے لیے اپنے نبی کا وسیلہ ضرور رکھا ہے اور یہ ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے رکھا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے رکھا ہے۔ بندہ آج اگر ہم اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ نہیں ہیں، بیچ میں واسطہ نبی کا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے ہمیں یہ روایت ملی ہے، ان کے ذریعے یہ ہمیں ہدایت ملی ہے، ان کے ذریعے ہمیں یہ عقیدہ ملا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ نماز اگر چاہو کہ سب سے زیادہ قرب ہو تو نماز میں نماز ادا کرو تو ایسا ہے جیسے رب کے ساتھ ہم کلام ہو گئے۔ چاہو کہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو تو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو، اللہ کے ساتھ ایسے سمجھو کہ تم ہم کلام ہوئے۔ اگر سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو جائیں تو سجدے میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب۔ اگر چاہو کہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرو تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے۔ تو یہ سارے طریقے ہمیں ڈائریکٹ پتہ نہیں چلے، ان سب طریقوں میں اور ان سے زیادہ جتنے بھی طریقے اسلام کے اندر ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب اور معرفت حاصل کرنے والے ہیں، تو بیچ میں رب کائنات نے اپنے نبیوں کا، اپنی کتابوں کا اور اپنے ولیوں کا ذریعہ ہمیشہ رکھا۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطے کی ضرورت نہیں، اسے کہو تو اگر ایسی ہی بات ہے تو بھائی اپنی اس جہالت کو ٹھیک کر لو۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء، 313 صحیفے، 4 آسمانی کتابیں اور نبیوں کے ورثاء علماء جو ہیں یہ کس لیے ہیں؟ چھوڑ دو، بند کر دو ساری مسجدیں، بند کر دو بیت اللہ شریف کو، مدارس کو، سارے سلسلے ختم کرو، ڈائریکٹ ہو جاؤ اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے جب یہ کنسیپٹ ہی نہیں دیا تو پھر ڈائریکٹ ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ ذہن میں ہمیشہ رہے کہ میرے بندے اور اللہ کے بیچ میں اللہ کے نبی، اللہ کی کتاب ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان جب بھی کوئی اسلام کی بات کرنا ہوتی ہے، فار ایگزامپل بچہ پیدا ہوا، اس کو اذان پڑھانی ہے، اذان پڑھنی ہے قانون ہے، تو آپ ڈائریکٹ اذان پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی عالم دین کو بلائیں، یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ آپ کسی روحانی شخصیت کو بلائیں، یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ ہے، وہ آپ بیٹا، افضل یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھے اور اس کے لیے اپنے بیٹے کو اہل ہونا ضروری ہے کہ وہ باپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اہل ہو، اسے نماز جنازہ آتی ہو، اس کا حلیہ امامت والا ہو۔ اور امامت والا حلیہ کیا ہوتا ہے؟ چہرے پہ داڑھی سجی ہو، ماحول اسلامی ہو، قرآن کے تلفظات اس کے اچھے ہوں اور تجوید و قرآن کے ساتھ قرآن جانتا ہو، اسے چاہیے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھے۔ کسی پیر صاحب کو، کسی علامہ صاحب کو، کسی شیخ الحدیث صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں اگر یہ چاہیں کہ بخشش اس کی بھی ہو جائے اور نماز جنازہ پڑھنے والوں کی بھی ہو جائے تو پھر کسی ایسے اہل علم کو بلاؤ جو صاحب عمل ہو، جو قول کا سچا ہو، جو کردار کا سچا ہو، جو علم میں پختہ ہو، جو روحانیت میں پختہ ہو۔ پھر اگر وہ نماز جنازہ پڑھاتا ہے تو فوت شدہ کی بھی اور اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی بھی اللہ بخشش کرنا ہے۔ اس کے باوجود بندے اور اللہ کے بیچ میں جو واسطہ ہے وہ اللہ کے نبی، اس کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے اہل علم بندوں کا ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو پھر یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بس بندہ جانے اور اللہ جانے، بیچ کے معاملات ختم کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔
اچھا نہیں ہو سکتا سے مراد یہ کوئی میرا جملہ نہیں اور یہ کوئی جذباتی نہیں، اللہ کا قانون ہی یہ ہے، بے شک یہی بات، اللہ تعالیٰ کا قانون ہی یہ ہے کہ رب کی پہچان اور معرفت کے لیے اس کے پیارے بندوں کا وسیلہ واسطہ، ان سے گائیڈنس، ان کی روحانی توجہ، ان کی علمی توجہ، ان کا قرب ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام امت میں ہیں اور آقا علیہ السلام کے جانشین علماء حقہ اور اولیاء حقہ موجود ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ اگلا عقیدہ نمبر 4، نبی ہونے کے لیے اس پر وحی کا اترنا ضروری ہے، اور وحی فرشتے کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا یہاں میں نے صرف 2 باتیں بیان کی، ویسے وحی کی 36 قسمیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 36 قسم کی وحی اتری ہے، اور ان میں جو معروف اقسام ہیں وہ فرشتے کا ڈائریکٹ آنا، پھر دوسرا الہام ہونا، پھر تیسرا آقا علیہ السلام کا شب معراج جسم ظاہری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور ڈائریکٹ ہم کلام ہونا، یہ بھی وحی کی قسم ہے۔ وہ بھی وحی ہوئی تھی جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، لہٰذا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے، اور یہ فرائض ہیں عقائد ہمارے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی پر وحی کا اترنا ضروری ہے، بغیر وحی کے نبی نہیں ہو سکتا، مگر اس کے لیے صرف الہام کافی نہیں، 2 واسطے ہیں ڈائریکٹ۔ الہام تو ولیوں کو بھی ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو، تہجد گزاروں کو، حلال کھانے والوں کو، نیک حاجی صاحبان کو بھی الہام ہوتا ہے۔ تو نبی کے لیے فرشتے کے ذریعے یا پھر ڈائریکٹ کا وحی کا اترنا ضروری ہے، اور بہت سارے ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں کہ جن کے اوپر کتابیں نہیں اتری مگر جبرائیل ان کے پاس آتے رہے، سبحان اللہ، کتابیں جاری ہیں مگر جبرائیل علیہ السلام اترتے رہے۔ اسی طرح یہ ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے کہ نبی پر وحی اترنا ضروری ہے، چاہے فرشتے کے ذریعے چاہے بلا واسطہ۔ یہ 2 چیزیں ضرور ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے، عقائد میں شامل ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ فرشتے کے ذریعے تو سارے مانتے ہیں، اور بلا واسطہ وحی کو امت کے اندر مشکوک کر دیا گیا۔ صحیح بات۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں قرآن مقدس سے، 25واں پارہ سورہ شورى آیت نمبر 51، آیت نمبر 51، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اس آیت طیبہ کا ترجمہ یہ ہے، اور نہیں ہے کوئی بشر کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وہی بھیجتا ہے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے بات کرتا ہے، سبحان اللہ، او یرسل رسولا، یا پھر اللہ تعالیٰ اس نبی کے طرف اپنا رسول فرشتہ بھیجتا ہے، فیوحی بإذنہ ما یشاء، بس اللہ کا وہ فرشتہ اس نبی کی طرف اللہ کی بات پہنچاتا ہے اور وحی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، انہ علی الحکیم، بے شک اللہ بلند ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اس آیت طیبہ میں وحی کی کئی اقسام بیان ہوئی ہیں، مگر یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ بھی وحی بھجواتا ہے، جیسا کہ ان یکلمہ اللہ الا وحیا، واضح طور پر تو اللہ تعالیٰ بلا واسطہ، تو بلا واسطہ اگر صرف ایک آ جائے کہ فرشتے کے ذریعے، اور بلا واسطہ کا اگر عقیدہ مشکوک کر دیا جائے تو پھر شب معراج کا انکار آ جاتا ہے، اللہ اکبر، جو کہ اسلام دشمن بہت سارے لوگ سازشیں کر کے تو وہ عقیدہ لوگوں کا، مسلمانوں کا مشکوک کیے رکھتے ہیں ہر سال اور پورا سال۔ اس لیے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
وہی ہر طرح ہوئی ہے جو بھی وحی کی اقسام ہے، مگر آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ ڈائریکٹ بلا حجاب بھی وحی فرمائی ہے اور اپنے آپ سے ہم کلام فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ شب معراج میں ہوا ہے۔ اور اس کا ایک میں یہ نقطہ بیان کیا کرتا ہوں، آج پھر بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ قیامت کا قرب ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ٹیکنالوجی کے زمانے میں جب میں یہاں بات کروں تو پوری دنیا میں کہیں بھی سنائی جا سکتی ہے، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ مشینری بتا رہی ہے۔ اب 5G کا زمانہ آ گیا، 5G امریکہ میں سٹارٹ ہے، اور پرسوں کی خبر یہ تھی کہ 5G کے وہاں پر چند علاقوں میں کام کرنے کی وجہ سے 5 ملکوں کی ایئر لائنز جو ہیں انہوں نے وہاں پر، ایویشن والوں نے وہاں پر اپنی فلائٹس بھجوانا بند کر دی ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ 5G کو ابھی آپ بند کریں وگرنہ ہم اپنی فلائٹس بند کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم مانو نہ مانو، امریکنز نے کہا ہم 5G کو یوز کریں گے، اور ان علاقوں میں کر رہے ہیں، تو 5 ملکوں نے اپنی فلائٹس بند کر دی۔ یہ پاکستان کی نیشنل میڈیا کی خبر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان 5G کے زمانے میں ہے، اور 5G کیا ہے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، تو آج کے زمانے میں اسلام کو ثابت کرنے کے لیے آپ صرف نماز کی فضیلتیں سنائیں گے، کون مانے گا؟ آپ صرف حج کی فضیلتیں سنائیں گے اور کہیں گے 7 چکر کاٹو، کون مانتا ہے؟ اسلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے آج کے زمانے کے اسکالرز پر لازم ہے کہ وہ سائنس کو پڑھیں، ٹیکنالوجی کا مطالعہ کریں، اور قرآن کو سائنس کی نظر سے پڑھیں، اسلام کو سائنس کی نظر سے پڑھیں، تب جا کے پتہ چلے گا کہ آج کے زمانے میں اسلام کی صداقت اور حقانیت جو ہے اسے ہمیں انسانوں تک کیسے پہنچانا ہے اور کیسے منوانا ہے۔ تو اس کے لیے ایک واقعہ جس کا کبھی کوئی انکار نہ کر سکتا ہے، اور سائنس اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے، وہ عقیدہ ہے جو ہمارا اللہ کے نبی کی وحی کے حوالے سے ہے، اور وہ ہے آقا علیہ السلام کا جس میں ظاہری مبارک کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے جاتا۔ اگر اس واقعے کو سائنس کی نظر سے ہم دیکھیں تو انگریز نے بڑی اڑانیں اڑ لی، یہودیوں نے بڑا کچھ کر لیا، اور انہوں نے بڑے بڑے دعوے کر دیے، چاند پر جانے کا دعویٰ بھی کر دیا، مگر واقعہ معراج یہ بتا رہا ہے کہ یہ سیارے، یہ ستارے، یہ مریخ، یہ عطارد اور یہ چاند اور یہ سورج، یہ سب نیچے تھے میرے مصطفیٰ اپنے جوڑوں سویرے سے کہیں اوپر۔ اس لیے واقعہ معراج کا انکار کبھی نہیں کرنا، واقعہ معراج کے بارے میں کبھی مشکوک بھی نہیں ہونا کہ پتہ نہیں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، نہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ معراج ہوا تھا، اور آقا علیہ السلام کو جسم ظاہری کے ساتھ ہوا تھا، اور جو معراج کے جسم ظاہری کے ساتھ انکار کرے وہ گمراہ ہے اور بد عقیدہ ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگلی بات، اور اچھا یہ گمراہ اور بد عقیدہ کی بات بھی میں اپنی طرف سے فتوے کی صورت میں نہیں کر رہا، جذباتی انداز میں بھی نہیں کر رہا، قرآن مقدس کی کئی آیات طیبات، 20 احادیث کی روشنی میں یہ اسلام کا عقیدہ ہے، لہذا یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے۔ اگلی بات، عقیدہ نمبر 5، بہت سارے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی صحیفے اور کتابیں اتاری ہیں۔ آج کل کے بہت سارے مسلمان نوجوان مرد و زن انہیں ان کتابوں کے نام بھی نہیں آتے، کس نبی پر اتری تھی یہ بھی نہیں پتا، اپنے اسلام کے بارے میں نہیں پتا تو دوسرے ریلیجنز کے بارے میں کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ ہماری بے خبری کا عالم یہ ہے، ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم 4 کتابوں اور ان کے نبیوں کو بھی اکثر نہیں جانتے۔ جو جانتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، جن کو یاد ہے وہ خوش بخت ہیں، اور جن کو یاد نہیں وہ غافل ہیں، غفلت میں۔ جانو آج کے زمانے میں نان مسلمز اپنے نوجوانوں، لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے بنائے ہوئے مدارس، اپنی بنائی ہوئی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھا کر اسلام کے بارے اتنی انفارمیشن دی جاتی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء بھی ان کے سامنے گشت بدن نہ ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے سوالات ہیں اسلام کے خلاف کہ بڑے بڑے علماء بھی چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کا جواب کیا دوں؟ وجہ یہ ہے کہ کمپیریٹو اسٹڈی نہیں کی ہوتی، تقابل ادیان کو نہیں پڑھا ہوتا، اسلام کے سادے مسائل جانتے ہیں، اور وہ مسائل جاننے کے بعد دوسرے مذاہب کے بارے میں نہیں جانتے۔ نہ جاننے کا
نقصان یہ ہوتا ہے کہ لاجواب ہو جاتے ہیں، حالانکہ جواب تو قرآن میں موجود ہے ہر سوال کا، آپ نے اسے پڑھے ہی نہیں۔ تو اس لیے ایک اہل علم مسلمان کو کم از کم دوسرے مذاہب کی کتابوں کا تو پتا ہو، دیگر انبیاء کے ناموں کا تو پتا ہو جو قرآن مقدس میں موجود ہے۔ لہذا 4 مشہور کتابیں ہیں۔ پہلی ہے تورات، یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، اور دوسری کتاب ہے زبور، یہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر اتری ہے۔ تیسری کتاب ہے انجیل مقدس، یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، اور چوتھی کتاب ہے قرآن عظیم، یہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم درود شریف پڑھتے ہوئے بھی ہمارے ہاں بڑے لوگ بخیلی کرتے ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو، بہت سارے اسکالرز بھی بخیلی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا شو کرتے ہیں۔ دراصل یہ کنجوسی ہے، دراصل امتی کی ایک بخیلی ہے۔ کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حفاظت اللہ تعالی نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ اللہ تعالی 14 سورہ حجر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بے شک اس قرآن مقدس، قرآن ذکر ہے، اس کو ہم نے نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے شک۔ اور عقیدہ نمبر 6، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں، تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سچ ہیں، ان کے اندر جو جو بھی بیان ہوا وہ سب سچ ہے، سب اللہ کا کلام ہے، اور اس سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے، سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کیا بولا؟ سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اسی اللہ کے کلام کے اندر ہم صرف قرآن پاک کی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارا نبی بظاہر بے مثل بشر ہے مگر اس کی حقیقت نور ہے۔ بے شک۔ اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارا نبی دنیا میں بھیجا گیا، نبی کے میلاد کی 19 آیات اللہ نے بیان کی ہیں۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی کو غیب نہیں دیتا مگر رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہوں غیب کا علم عطا فرماتا ہوں۔ یہ ساری آیات کے ترجمے بتا رہا ہوں آپ کو، آیت نمبر، پارہ نمبر بھی بتا سکتا ہوں جیسا کہ بتاتا رہتا ہوں۔ تو یہ سارے وہ عقائد ہیں جو قرآن کی دیے ہوئے ہیں۔ اسی قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل کے وقت اپنے پیارے بندوں کی مدد کرواتا ہے اور اللہ کے بندے مدد لیتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 93 سے لے کر 96 دیکھ لو، تابوت سکینہ والی آیات دیکھ لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوڑوں کو ٹھیک کرنا دیکھ لو، اور یہ اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پیٹوں میں کیا ہے میں جانتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ ہے، وَمَا تَأْكُلُونَ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو گھروں میں جمع کیا ہوا یہ بھی میں جانتا ہوں۔ مگر آج ان سارے عقائد کو مشکوک کر دیا گیا۔ امت کے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو جتنا اللہ غیب عطا کرے نبی جانتا ہے، اور نبی کی امت کے کلمہ پڑھنے والے ہی کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں جانتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح بہت سارے کہتے ہیں میلاد مناؤ، سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، بہت ساری امت کے لوگ کہتے ہیں نا 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 مت مناؤ، یہ شرک ہے۔ حالانکہ قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھنا ہم پر فرض ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا جب بھی قرآن مقدس کے یہ عقائد کا ذکر ہو ان کا انکار مت کیا کرو، اور انکار کرنے سے پہلے 1000 بار خود تحقیق کر لیا کرو، اور اس بارے میں مشکوک ہونے سے پہلے 10 علماء کے پاس بیٹھ جایا کرو، اس کے بعد ایک رائے قائم کیا کرو۔ اگر آپ اپنے کسی آنکھ کے لیے، اولاد کے لیے یا کسی بھی مرض کے لیے 5 سال ڈاکٹرز کا مشورہ کیے بغیر فیصلہ نہیں کرتے تو ایمان اتنا سستا ہے کہ کسی نے بس ویڈیو کلپ میں کہہ دیا اور اس کی بات کو مان کر ہم اس کے پیچھے لگ گئے اور ہم نے اپنا بلیف بنا لیا۔ ہرگز نہیں، قرآن کی ہر آیت سچی ہے، مگر آج ہمارے ہاں انکار کا بڑا رواج ہو گیا ہے۔ میں کسی پر کوئی کفر کا یا شرک کا یا فلاں فلاں فتویٰ نہیں لگاتا، نہ لگا رہا ہوں، پر آپ کو یہ کہنا میرا فرض ہے کہ جب بھی کوئی اسلام کی بات آئے اس کا انکار کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو، بالخصوص وہ باتیں
جو ذات نبوت کی عظمت کے لیے بیان ہوں، جن میں نبی علیہ السلام کی محبت کا اظہار ہو، جن میں دین کی عظمت کا اظہار ہو سکتا ہے آپ کسی خاص مسلک کے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا تعلق اس مسلک کے جید علماء کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ اپنے مسلک کے علماء کو زیادہ سنتے ہوں، ٹھیک ہے آپ سنتے ہیں، یہ آپ کا اپنا شوق، مگر صرف ان علماء کو دیکھتے ہوئے، ان علماء کی بات کو مانتے ہوئے نبی کی عظمت کا انکار مت کرنا، نبی کی میلاد کا انکار مت کرنا، نبی کے نور کا انکار مت کرنا، اور اگر آپ انکار کریں گے تو اس میں کسی کا کچھ نہیں جائے گا، مولوی صاحب خوش ہو جائیں گے یا آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی، بس اور کیا ہونا ہے۔ تو اس لیے اس موضوع کے متعلق دیگر علماء سے بھی پوچھ کر پھر ایک نتیجے پر پہنچیے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، میں نے سارے مسلک پڑھے، صرف سارے مسلک نہیں، اکثر مذاہب کا بھی مطالعہ کیا ہوا ہے، اس کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ انکار یہ بڑی اوکھی بات ہے۔ صحیح بات، دلائل ہوں، انکار یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ انکار اگر ہے تو اس بات سے کہ اللہ کے سوا دوسرا رب کوئی نہیں، اللہ ایک ہے۔ انکار ہے تو یہ کہ ہمارے نبی علیہ السلام ہی خاتم النبیین ہے، بس ان جیسا کوئی نہیں۔ آپ جب بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی آئے اس کا